बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है। इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और यकीनी बनाएं, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने माशरे की तरक्की के लिए, अपने मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के बरकरार रहने के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपको बताएं तो आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। हम बात करने जा रहे हैं वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से। वालिदैन के हुकूक़ क्या हैं उनको जानेंगे और इन हुकूक़ की अहमियत को उजागर करने की कितनी ज़रूरत है, इसके हवाले से भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। वालिदैन के हुकूक़ औलाद किस तरह से अदा कर सकती है, उनका अदब व एहतराम कितना ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में हम इसके हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये भी जानेंगे कि औलाद अपने वालिदैन के हुकूक़ किस तरह से अदा कर सकती है, औलाद के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो औलाद के फ़राइज़ हैं, उन पर आज के प्रोग्राम में हम जो है वो फ़ोकस करेंगे। साथ ही साथ वालिदैन के हुकूक़ की अदायगी के लिए कितनी एफ़र्ट करनी ज़रूरी है और इस अहमियत को कैसे उजागर किया जा सकता है कि हम वालिदैन के साथ हमदर्दी करें, वालिदैन की खिदमत करें, उनका अदब व एहतराम उसको जो है वो ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखें और कोशिश करें कि वालिदैन के साथ बिल्कुल एक ऐसा बर्ताव इख्तियार करें जिसकी हमें दीन इस्लाम की रोशनी में तालीमात मिलती हैं। वो अहकामात, वो पैगामात जो दीन इस्लाम की रोशनी में हमें वालिदैन के लिए मिलते हैं, उनको भरपूर और पूरा करने की हमें कोशिश करनी है। इसके साथ साथ जी आपको बताएं, जो आज का दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंसानी हमदर्दी और रहमदिली। इसको हम जो है वो हाईलाइट करेंगे, इसको जानेंगे। इस वक्त हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में इसकी कितनी ज़रूरत है, इसको भी हाईलाइट किया जाएगा और ओवरऑल हम जानेंगे कि इंसानी हमदर्दी के इम्पैक्ट्स क्या हैं। जब हम दूसरों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो यकीनन ये हमारे माशरे के लिए बेहतर होता है, ये हमारे माशरे की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हम इसका एक फ़ाल किरदार हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ रहमदिली के साथ पेश आएँ, ताकि हमारा माशरा हकीकी मायनों में एक तहज़ीब याफ्ता माशरा बन सके। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आपसे भी कहेंगे कि अगर आपके पास इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट कोई डिस्कस करने के लिए पॉइंट हो, सजेस्ट करना चाहें कुछ, या हमारे मेहमानों से कुछ पूछना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं जी और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि वालिदैन के हुकूक़ क्या हैं, कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम वालिदैन का अदब करें, उनका एहतराम करें और उनके हुकूक़ पूरे करने की कोशिश करें। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब हैं, माहिर कानून हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपकी तशरीफ़ आवी का। आज के दूसरे मेहमान का भी तारुफ कराते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं जी अल्लामा कासिम जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का भी। आज के तीसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहेंगे, नातख़्वां हैं अब्बास अली अशरफ। अब्बास आपको भी खुशामदीद कहेंगे और साथ ही आपसे गुजारिश कि आप हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके इस नशिस्त का, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती हैं ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह
बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह 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 अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह। पर्वत की कितारों की हवा अल्लाह 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 अल्लाह। वो सूरह यासीन हो, वो सूरह इखलास। 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 कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाह 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 अल्लाह। कहती हैं फूलों की रिदा अल्लाह 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 अल्लाह। और करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। 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 दरिया भी है मसरूफे सना अल्लाह 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 अल्लाह। कहती हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह 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 अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन, गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे। वालिदैन के हुकूक क्या हैं, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम और उनका अदब करना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और माँ बाप के साथ भलाई करो। इसी फरमान के साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मज़हर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और सूरह निसा की इस आयत का मफ़हूम देखते हैं तो यकीनन हमारे लिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है कि वालिदैन का कितना रुतबा है, उनकी खिदमत, उनके साथ भलाई करना और उनका अदब व एहतराम करना कितना ज़रूरी है। फरमाइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में हमें मौका दिया और इंतहाई खूबसूरत और वक्त की ज़रूरत के तहत ये आपने टॉपिक रखा है। जी जी, बिल्कुल। देखने में ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन मुआशरती एतबार से जब हम देखें तो अब जो मौजूदा दौर हाजिर में फुकदान हो रहा है इन चीज़ों का, हमारी तवज्जो इधर से हट के पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। बीइंग ए मुस्लिम, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, प्रचार करते हैं, हमें पूरा ज़ाब्ता ज़िंदगी इस्लाम ने दिया है। बेशक। उसमें ये बेहतरीन चीज़ भी हमें इस्लाम ने दी है कि वालिदैन का क्या मकाम है, वालिदैन के क्या हकूक़ है। औलाद हमेशा वालिदैन के फ़राइज़ पे तवज्जो रखती है जबकि हकूक़ को भूल जाती है। इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात जो है वो वालिदैन के हकूक़ हैं। यकीनन कि वालिदैन जो ज़िंदगी में आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और एक मरहला आता है जब वालिदैन ख़ुद मोहताज हो जाते हैं और उस वक्त औलाद को वालिदैन के लिए क्या करना होता है। इस्लाम ने हमें बारहा तलकीन की, कुरान व हदीस से मिलता है, वबिल वालिदैन एहसाना, ये हमें हुक्म है, हुक्मन है हमारे लिए। लेकिन हम इस दौर में जदीद दौर समझते हुए इस अंग्रेज़ी और मगरबी मुआशरे को उसकी पैरोकारी करते हुए हम बहुत इन हक़ाइक़ से और इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे की और हमारी बदबख्ती की अलामत होने की दलील है। तो ये इस हवाले से बहुत अच्छे मौज़ूआत हैं और इस किस्म के प्रोग्रामों में ये मौजू होने भी चाहिए
जहाँ तक वालिदैन के हकूक़ की बात है, वालिदैन के हकूक़ जब वालिदैन बूढ़े हों, ज़िंदा हों, उस वक्त भी होते हैं, और वालिदैन जब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वालिदैन के हकूक़ फिर भी बरकरार रहते हैं। ज़िंदगी में वालिदैन के हकूक़ के लिए आप उनका एहतराम करें, अदब करें, उनकी ज़िंदगी को आसान और सहूलत बनाने के लिए आप जो भी अपनी जस्तजू तगो-दो कर सकते हैं वो करें। उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके खुराक और ग़िज़ा का ख्याल रखें, उनकी मसरूफ़ियात और उनके जो ज़िंदगी में मशागिल रहे हैं उनको बाकायदगी के साथ बरकरार रखने के लिए आप उनके मुआवन बनें। जिस तरह बच्चों के हाथ पकड़ के औलाद चलना सिखाती है और एक स्टेज आती है वालिदैन मोहताज हो जाते हैं औलाद के, और औलाद को चाहिए सेम उसी तरह जिस तरह वालिदैन की तवज्जो थी सेम उसी तरह वही तवज्जो देते हुए वो अपने वालिदैन का ख्याल रखें। और जब वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो आपके वालिदैन के हकूक़ ख़त्म नहीं हो जाते। सबसे ज़्यादा अहम है कि ये उलमा साहबान भी तशरीफ़ फरमा हैं, ये ज़्यादा तफसील से बताएंगे कि जब वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए, उनके इसाले सवाब के लिए कोई ऐसे काम करने चाहिए कि जिनका उनको कब्र और बरज़ख में उनको फ़ायदा हो। और जो वालिदैन के अहबाब थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनकी जिस तरह वालिदैन ख्याल करते थे औलाद को भी चाहिए सेम उसी तरह वालिदैन की रूहानी तस्कीन के लिए वो उसी तरह ख्याल रखा जाए। और जो वालिदैन के दोस्त थे, जो वालिद चले गए हैं और उनके दोस्त थे, उनके अंदर वालिदैन के मिजाज की वो चीज़ें वो झलक नज़र आती है, तो उससे इस्तिफ़ादा करते हुए उन दोस्तों का ख्याल करना चाहिए, उनके लिए सदका करना ये वालिदैन के हकूक़ में है। बेशक ऐसे तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मकाम है औलाद के लिए कि वो वालिदैन के हकूक़ का ख्याल रखे। हमारे मुआशरे में आजकल फुक़दान है, लोगों की तवज्जो इससे हटती जा रही है, जो बहुत इंतहाई नामुनासिब बात है। यकीनन ऐसा ही है। बहुत खूबसूरती के साथ मज़हर साहब ने इस टॉपिक का जो है वो आगाज़ किया है, और जिस तरह से उन्होंने भी फरमाया कि दौरान हयात भी हम देखते हैं कि वालिदैन के हकूक़ हैं और बादस वफ़ात भी वालिदैन के हकूक़ हैं जो कि औलाद के फ़राइज़ हैं। औलाद को अपनी ये फ़राइज़, अपनी ये ड्यूटीज़, अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। इसको वन बाई वन भी हम इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे अपने दोनों मेहमानों से, और साथ ही साथ हम जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में भी जानेंगे कि वालिदैन का रुतबा, वालिदैन का एहतराम और वालिदैन का अदब करना क्यों ज़रूरी है। अल्लामा साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश, जैसे कि हमने कुरान हकीम की भी बात की कि वहाँ भी हमें बारहा तज़किरा मिलता है कि वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन की खिदमत करो, उनके साथ भलाई करो, इसको हम इन डिटेल किस तरह से समझ सकते हैं? और फिर जब हम अहादीस की रोशनी में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मशहूर वाक़यात हैं कि जिनकी रोशनी में हमें ये पता चलता है कि कितना रुतबा है वालिदैन का, किस तरह से उनके साथ भलाई करनी है, उनको भलाई करके हमें क्या मिलेगा। इसके हवाले से अगर आपकी इजाज़त हो तो एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औलाद का क्या फ़र्ज़ है, वालिदैन के क्या हकूक़ हैं। उसने इस हवाले से इस्तफ़सार किया तो फरमाया कि वो दोनों तेरे हक़ में जन्नत और दोज़ख हैं, यानी कि उनकी खिदमत और अताअत तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बनाती हैं और उनकी नाफरमानी दोज़ख का। तो यहाँ से ये एक और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हम अगर वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनके साथ भलाई करते हैं, हुस्न सलूक करते हैं, तो डेफिनेटली हम जन्नत के हकदार होंगे। फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, उस मौला के नाम से इब्तदा जिसके नामों की इंतहा नहीं। सुभान अल्लाह। आलिम नजूम व जवाहिर के किरदगार, मुझे भी गिरा शाम सहर खोलना सिखा, मैं भी पलकों पे चांद तारे सजा सकूं, मिज़ाने खस्म मुझको गोहर तोलना सिखा। ऐ मौला दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, तू रब्बे लुत्फ़ लब है मुझे बोलना सिखा। ऐ मौला तुझी से इब्तदा हर चीज़ की मुंतहा तू है, अज़ल से अबद बे इब्तदा इंतहा तू है। ऐ मौला तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन, तुझी से हमद ज़ेबा है, हम सब का खुदा तू है। और लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आज़म ने क्या क्या ना दिया इंसानों को, दस्तूर दिए, मंशूर दिए, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। जिस तरह आपने ये क्वेश्चन किया, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे वालिदैन की अहमियत क्या है, या इस्लाम के अंदर इनकी अहमियत क्या है। यकीनन इस्लाम से पहले अगर देखा जाए तो माँ बाप को बाज़ारों के अंदर भेजा जाता था और इनको बुढ़ापे के अंदर एक नफ़रत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए,
آپ نے والدین کی اہمیت فضیلت کے بارے میں بتایا، اور یہاں تک بھی کہا کہ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ آپ کو جنت دے گا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ بڑے واضح اعلان میں یہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس میں ساری جو چیزیں والدین کے حوالے سے آتی ہے، اگر اس کا آپ ترجمے کی طرف جائیں تو ترجمہ بھی اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے کہہ رہے کہ آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا تھا۔ یہ قرآن پاک کے اندر واضح یہ چیز موجود ہے، اور والدین کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے مصطفیٰ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ فرض ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو مال دی ہے تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور نہیں ادا کریں گے تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا، ایک فرض کا آپ قضا اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ والدین کو محبت کے ساتھ، اب محبت کیا ہے، اب کتنا ٹائم لگتا ہے، آپ نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائی اور اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھ لیا تو اللہ پاک حج مقبول کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پیسہ بھی چاہیے، آپ کو صحت بھی چاہیے، آپ کو ٹائم بھی چاہیے، پھر آپ رب کی بارگاہ میں حج کرنے جائیں گے، پھر مخصوص ٹائم بھی چاہیے، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کا حج قبول کیا ہے۔ اب یہ اہمیت اور فضیلت دیکھیں، عبادت میں کتنا اس کا کردار ہے اور ان کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو یہاں پر آپ اگر ان کو محبت سے دیکھیں گے حج مقبول کا ثواب ہے، اور حج مقبول کے حوالے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کو جو شخص حج کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ان ماں باپ کی وجہ سے یہ مقام مل رہا ہے، اور جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت وعید اور بہت سخت ان کے لیے عذاب ہے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے یا دیگر عبادات کر رہا ہے، اس کی عبادت کو اللہ منہ پہ مار دیتا ہے، کہتا ہے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو پھر میری بارگاہ میں آ کر مجھے راضی کرنا ہے۔ تو ماں باپ کے بغیر جو ہے یہ زندگی بیکار ہے۔ اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول تھے، تو آپ کا آخری جب وقت قریب آیا تو آپ کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ اب دیکھیں ایک صحابی رسول کا اتنا مقام ہے، ہم ساری زندگی عبادت کریں ان کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہو سکتے، تو صحابی رسول کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ ان کی جو بیوی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر کی جو روح قبض نہیں ہو رہی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور جا کر دیکھا، تو جا کر جب دیکھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا، آپ نے فرمایا ان کے والد یا والدہ زندہ ہیں؟ وہ صحابی رسول کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی والد تو نہیں ہے والدہ ہے۔ تو ان کی والدہ کو بلایا گیا، بلا کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ ان کے معاملات کیا ہیں؟ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اور اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اور یہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ہر نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ راضی ہیں ان سے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں راضی، غصے میں تھی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بلال جاؤ جا کر لکڑیاں گٹھی کرو، اور لکڑیاں گٹھی کر کے ان کو آگ لگاؤ۔ اب والدہ یہ سارے معاملات دیکھ رہی تھی، اب پیارے آقا جانتے تھے کہ ماں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ صحابی رسول جو تھے وہ تو نزا کے اس طرح ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ جب یہ سارے معاملات دیکھے تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگی اے میری بڑھیا
अम्मा जान मैं इसको जलाना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि जहन्नुम की जो आग है इससे 70 गुना ज्यादा है, मैं दुनिया के अंदर इसको सजा दे के ताकि इसको उस आग से बचा सकूं और लोगों के लिए इसको इबरत का निशान बनाऊं। तो उस वक्त उनकी वालदा कहने लगी, अल्लाह के महबूब बेशक ये बेअदब है, गुस्ताख है, अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे सामने इसको जलाया जाए। प्यारे आका ने फरमाया माफ करो फिर आप। उन्होंने इधर माफी के लफ्ज निकाले, उधर रब्बे कायनात ने उनकी रूह कब्ज़ कर लिया। अब इस सारी बात का मकसद क्या है कि एक अल्लाह के नबी के सहाबी, इतना बड़ा रुतबा और मकाम, लेकिन उनको मौत के टाइम माँ की बेअदबी रुकावट बन रही है। तो इस बात से अंदाजा लगाना चाहिए कि हम तो किसी हिस्से में नहीं आते, हम तो किसी इबादत के किसी कोने में भी नहीं आते, हम अपने वालिदैन के साथ क्या कर रहे हैं। अभी जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने वालिदैन की कदर करें, ज़िंदगी में कामयाबी इन्हीं के हाथ में। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हुकूक का तज़किरा हुआ तो उनको वन बाय वन इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। जो दौरान हयात हुकूक हैं, कहा यह जाता है कि 7 हुकूक हैं वालिदैन के, जिसमें अज़मत, मोहब्बत, अतात, खिदमत, फ़िक्र राहत, रफ़ा हाजत और उनकी ज़ियारत करना शामिल है। तो मज़हर साहब, जैसे कि हम इन डिटेल गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, अगर सबसे पहले हम अज़मत की बात करें, यानी कि वालिदैन के इज़्ज़त, एहतराम और उनका अदब हर औलाद पर फ़र्ज़ है। हम ये देखते हैं इस वक्त हमारे माशरे में कुछ फ़ैशन, कुछ ट्रेंड्स चेंज होते चले जा रहे हैं, जिसमें वालिदैन के साथ फ्रैंकनेस के नाम पर हम इस तरह से देख रहे हैं औलाद को कि वो इस तरह डील करते हुए आ रहे हैं कि उनका अदब, उनका एहतराम उस तरह से मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा जैसा कि रखना चाहिए। तो कितना ज़रूरी है कि हम इन हुकूक की अदायगी के लिए एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। जी देखें, इसमें जो बुनियादी बात है कि हम वालिदैन के मकाम और उनकी अज़मत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दौर हाज़िर में हम इन सारी चीज़ों से दूर जा रहे हैं। इसके पीछे पस पुष्ट जो बात है, दरअसल हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम ने जो हमें एक पूरा ज़ाब्ता हयात दिया है, हर रिश्ते की पहचान दी है, हर रिश्ते का मकाम और मर्तबा बताया है। जहाँ तक वालिदैन की या वालिद की या वालिदैन की अज़मत की बात है, तो इस दुनिया में जो जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी इंसानों के गिरदोनवाह में बाकी लोग हैं, उन सब में मकाम व मर्तबे और अज़मत के एतबार से वालिदैन से बालातर कोई भी नहीं है। बेशक, बेशक। हर रिश्ता इनके सामने बेकीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सही। लेकिन अफसोस ये है कि वही जो हमारी मुआशरती दौर हाज़िर की मसरूफियात है, हम जिस तरफ जा रहे हैं वो हमने पूरी मगरबी तहजीब को फॉलो किया। बिल्कुल, ऐसा क्यों हुआ मज़हर साहब, आप ही से जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग टॉपिक पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम जान रहे हैं वालिदैन के हुकूक क्या हैं, हम इन हुकूक की अदायगी को कैसे यकीनी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ वालिदैन का अदब, एहतराम और उनकी इज्जत करना क्यों ज़रूरी है। इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं, उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मज़हर साहब से बात करेंगे। मज़हर साहब, जैसे आपने फरमाया था कि मगरबी तहजीब को हम अपनाते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ से ये सीख मिली है, कहाँ से ये तरबियत आ गई हमारे में? देखिए, जहाँ तक इस तरबियत का ताल्लुक़ है, जो इसमें तो बहुत लंबी बातें होती हैं। बेसिकली जो हमारा तर्ज़ तालीम है जी जी, और जो इब्तदाई हम अपनी जनरेशन को जिन स्कूलों में भेज रहे हैं, वहाँ से टेक्निकली तौर पे इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और मगरिब को अट्रैक्शन बना दिया गया है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो ही ग्रोथ होती है, बच्चे परवान चढ़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उधर ही जाते हैं। अब मगरिब में अगर आप थोड़ी सी उसके बारे में बात करें तो मगरिब में देखें, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वालिदैन हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है। आपके इल्म में है कि वहाँ एक अजीब बात है जो हमारा जहन दिल तस्लीम नहीं करता। बीइंग मुस्लिम हम कभी सोच भी नहीं सकते कि उनके लिए ओल्ड होम बना दिए गए हैं। वहाँ वालिदैन को उस हद तक जब वो औलाद के फ़राइज़ पूरे कर रहे होते हैं, वो तो इंतहाई अहम होते हैं। जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो उनको एक्सपायर करके एक अलहदा कम्युनिटी आबाद करके, जब वालिदैन के फ़राइज़ हकूक़ का टाइम आता है तो उनको एक साइड पे कर दिया जाता है। और वहाँ जाके वो बड़ी कसम पुरसी की अजीब, हम बज़ाहिर देखते हैं जी बड़ी अच्छी चीज़ है, वहाँ उनकी मेडिसिन्स का ख्याल किया जाता है, हेल्थ का ख्याल किया जाता है, उनको केयर की जाती है।
जबकि दूसरी तरफ जो हमें एक ज़ाब्ता हयात इस्लाम ने दिया है उसमें कितना मकाम और मर्तबत और आखिरत में कितना अजर है इस बात का, उससे वो लोग महरूम हो जाते हैं। हम कतन इसको नहीं देखते भी ये मगरबी तहज़ीब है। और यहाँ भी अब देखें सोशल मीडिया का दौर है, आवाज़ें आ रही हैं कि बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड होम बनाए जाएँ। लेकिन अब तो ऑर्डिनेंस आ गया है कि अब जो है ऐसा नहीं किया जाएगा जी, ये और वालिदैन को उनका असली मकाम मिलेगा घर पे रहते हुए। अगर घर बेटे के नाम भी है तो भी वो वालिदैन का ही ये देखें, कंसीडर ये किया सारी जो सोशल मीडिया पे मूवमेंट चली है उसका रिजल्ट है। और अच्छी बात है कि हम अपने असास और असलियत की तरफ आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत बेहतर है ये बात। अब देखें, मैं क्या कहूँ कि वालिदैन इस दुनिया में अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत है। इसका आप मुकाबला किसी और नेमत से नहीं कर सकते। बेशक कायनात में अगर नेमतों की आप गिनती करें, सारी नेमतें अगर एक पलड़े में रख दी जाए और वालिदैन की नेमत एक पलड़े में रख दी जाए तो सारी नेमतें किसी खाते में नहीं आती। यकीनन। तो हमें उस इतबार से जो हमारी हकीकत भी है, जो इस दुनिया में हमारे आने की वजह भी हैं वालिदैन, और इस्लाम ने हमें उनका मकाम मर्तबा बताया है। ये मौलाना साहब बैठे हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से मजहबी तौर पे भी इस अहमियत को उजागर किया है। तो हम सबको यकीनन ये ज़रूर करना चाहिए कि हम अपने इस्लाम और दीन को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए ये अहम ज़िम्मेदारी निभाएं और अपने वालिदैन के हकूक़ का ख्याल रखें। यकीनन ऐसा ही है। मज़हर साहब, एक और बात चल निकली है तो मैं चाह रही हूँ मैं आपसे भी डिस्कस कर लूँ इस हवाले से कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम मगरबी तहज़ीब को अपनाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसी बात जो कि हमें हमारे दीन में नहीं मिलती, ना उसके अहकामात में ना उन पैगामात में मिलती है, तो वहाँ पे मूवमेंट शुरू हो जाती है। अभी आपने सोशल मीडिया मूवमेंट का भी जिक्र किया। तो हमें ऐसे कवानीन मुरतब करने हैं कि जो हमारे दीनी तालीमात, दीनी अहकामात और दीनी पैगामात को सामने रखते हुए अगर ऐसी कोई हरकत होती भी है, ऐसे कोई जो है वो ट्रेंड चलता भी है, तो फ़ौरन से वहाँ पे स्टॉप लग जाए, फ़ौरन से वहाँ पे कोई लॉ आ जाए ताकि हम सब उसको इम्प्लीमेंट करने के और उसको पाबंद करें कि हम किस तरह से उसको फॉलो करें। अगर कोई वायलेट करे तो यकीनन जो सज़ा का कॉन्सेप्ट है वो भी सामने आए। आपसे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज़ कराची से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम। जी इम्तियाज़, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पर? जी, मैं कराची से इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ। फरमाइएगा इम्तियाज़, क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, सबसे पहले वालिदैन के हवाले से तो मुझे बात भी करता है, बहुत पसंद है ये सारी बातें, क्योंकि फरमाया गया अगर माँ की तरफ शफ़क़त से एक निगाह डाल दिया जाए तो एक हज मकबूल का सवाब है। बेशक ऐसे ही, किसी और माशरे में कुछ भी होता हो, मगर हमारे इस्लामी माशरे में वालिदैन और माँ बाप सर का ताज के बराबर होते हैं। यकीनन, तो उनकी खिदमत करना तो अल्लाह को राजी करने वाली बात है। अल्लाह के रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई हस्ती है दुनिया में तो माँ बाप है। तो माँ बाप का खिदमत करना ही जो है हमारे पर फर्ज है। और जुमे के हवाले से एक बात कहना भूल गया कि दुरूद व सलाम का विर्द जारी रखें, हमें और सबको दुआओं में याद रखें। और जिनके माँ बाप है वो अल्लाह पाक का उनको कीमती खजाना समझे और उनको उफ तक ना कहें, क्योंकि बाद में जब माँ बाप नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो सकता बेशक सिवाय पछताने के। तो उनकी हयात में, उनकी जिंदगी में उनकी जितनी आप कदर मंजिलत खिदमत कर सकते हैं करें, वरना कहते हैं ना बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी वालदा, अपनी खाला और माँ जैसे रुतबे के लोग बड़ी इज्जत फरमाया करते थे। जब अंबिया अलैहिस्सलाम का ये शेवा रहा है तो हमें भी चाहिए कि उनके नक्श कदम पे चलें। और दुनिया में एक दिन मदर डे मना लिया जाता है, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेके हर दिन मदर डे है अपनी माँ के और वालिदैन की खिदमत के लिए। तो हमारे असातिज़ा को भी चाहिए कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस करके हदीस की रोशनी में हमारे माशरे को समझें। और अभी ये हुकूमती एक ऐलान आया कि कोई बेदखल नहीं कर सकेगा। जी बिल्कुल। तो जो लोग बेदखल कर देते हैं दर हकीकत वो जहन्नम दुनिया में देख लेते हैं। कहते हैं ना दुनिया की क़यामत बड़ी उनके लिए नजदीक हो जाती है। तो अल्लाह पाक सबको अक्ल व फ़हम अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, इतनी पॉजिटिविटी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की आज के टॉपिक से रेलिवेंट। मज़हर साहब, आपसे गुजारिश, जो हम बात पहले करे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। जी देखें, जैसा कि आपने फरमाया है कि अगर इसको हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से मुआशरे में राइज करना है, जहाँ तक आइन में और कवानीन में तरमीम है, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट होती हैं, इसको फॉलो करना हर शहरी पे लाजिम होता है। और ये वक्त के साथ साथ जो इसमें बिगाड़ आ रहा है, जो इसमें बुराइयां आ रही हैं, तो
برسر اقتدار لوگوں کو چاہیے کہ ان کی توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے اور یہ معاشرتی بگاڑ آہستہ آہستہ اس کو سلیکٹڈ طریقے سے ختم کیا جائے. لیکن اس کا بہت زیادہ حل جو ہے وہ یہ ہے بیسک جو ہمارے بیسک تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، ان میں اہتمام کیا جائے. بچوں کو بچپن سے ہی جو ان کی گروتھ اور نشو و نما ہوتی ہے تو یہ حقائق جس طرح پہلے ایک ادوار میں مدارس میں علماء کرام ہوتے تھے، مساجد میں دینی تعلیم دی جاتی تھی اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ ہوتی تھی، اور وہی بچے جو کل کا اپنے ملک کا مستقبل ہوتے ہیں وہ پھر ان ساری اقدار کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور اس سے جا کے معاشرے میں استحکام بھی آتا ہے اور یہ چیزیں رائج رہتی ہیں اور بزرگوں کا مقام و مرتبہ، والدین کا مقام و مرتبہ اس سے بہت بہتر طریقے سے یقیناً اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے والدین کا رتبہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور ان کی عزت و احترام کو یقینی بنانا ہے. علامہ صاحب، جیسے کہ ہم والدین کے دوران حیات حقوق کے حوالے سے بات کریں تو عظمت کے بعد جو حق آتا ہے وہ ہے ان سے محبت کا، اور اس کے بعد آتا ہے اطاعت، ان کی فرما برداری کا. ان دونوں کو، محبت اور اطاعت کو اگر ہم ملا لیتے ہیں تو یقیناً ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ دین اسلام کی روشنی میں والدین کے ساتھ محبت اور ان کی اطاعت کے تقاضے کیا ہیں، آپ سے جانیں گے. جی، بڑی اچھے پوائنٹ پہ آپ نے یہ گفتگو لے کر گئی ہیں. دیکھیں، اطاعت کے حوالے سے میں ایک ایسی بات کروں گا جس سے آج کل نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی کشمکش کے شکار میں ہے. ایک گھر کے ماحول کے اندر ایک ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے آپس میں ریلیشن کچھ اور ہوتے ہیں، اولاد کے ماں باپ کے ساتھ اور ہوتے ہیں. تو اب ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کام کرو، اور باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا یہ کام نہ کرو. اب یہاں پر جو ادب والا یا صاحب محبت والا آدمی ہوتا ہے یا ماں باپ کا فرمادار آدمی ہوتا ہے وہ اس چیز کو بڑا نوٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں ماں کی مانوں یا باپ کی مانوں. تو یہاں پر وہ دل میں پھنس جاتا ہے. تو اس وقت دین اسلام ہمیں جو کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر حکم کے لحاظ سے کوئی بات ہو، حکم کے لحاظ سے اگر ماں کہہ رہی ہے یہ کام کرو، باپ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو، حکم کے لحاظ سے آپ نے باپ کو ترجیح دینی ہے. اور اگر خدمت کی بات آ جائے کہ ماں بھی بیمار ہے، باپ بھی بیمار ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم یا اتنی آپ کی استطاعت ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت دونوں کی کریں گے تو زیادہ افضل کام ہے. ایک کی خدمت کر سکتے ہیں تو پہلے ماں کو ترجیح دیں اور بعد میں آپ اپنے باپ کی طرف. یہ آج کل ہمارے نوجوان نسل کے اندر یہ. اور دوسری، ماں باپ جو ہیں یہ ہمارے لیے رب کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑی یہ عظمت اور شان کی اہمیت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے حوالے سے بہت سی انہوں نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، والدہ اگر حکم دیتی تو میں نماز توڑ کے ماں باپ کی جو آ کے میں خدمت کرتا. اور یہ والدین جو ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جن کے نہیں ہوتے وہ ان کی کمی محسوس کرتے ہیں اور ان سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے. اور والدین کی عظمت شان اگر آپ نے بتانی ہے اپنی اولاد کو، وہ آپ نے ہمارے اسکولوں کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر یہ چیز لازمی ہونی چاہیے کہ استاد والدین کی اہمیت کے حوالے سے بتائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی اولاد پر ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے. زندہ ہیں تو وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب ہمارا حق ختم ہو گیا. نہیں، مصطفیٰ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث مبارکہ موجود ہے. پیارے آقا نے فرمایا جب آپ کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ پر ضروری ہے کہ 4 چیزیں ادا کرو. پہلے نمبر پہ فرمایا نماز جنازہ کا اہتمام کرنا. مرنے سے لے کر قبر تک کے جتنے معاملات ہیں یہ اولاد پر ادا کرنا ضروری ہے. اور پھر مصطفیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں ان کے جانے کے بعد ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں. اور اسی وجہ سے جب قیامت والے دن رب کائنات اٹھائے گا نا تو مرنے والا رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ رب کائنات میں مرا تھا، میرے پہاڑوں جتنے گناہ تھے اور نیکیاں تو نہیں تھی، تو آج یہ اتنے نیکیاں کدھر سے ہیں، گناہ آپ نے ختم کر دیے. رب کائنات فرمائے گا تو پیچھے جو نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا اس نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے. آج اللہ نے تمہاری نیکیوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اعجاز الوعد. آپ کے والدین نے زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ وعدے کیے اور آپ کو علم ہے ان وعدوں کو پورا کرنا اولاد پر ضروری ہے. اور چوتھا جو حقوق آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ اولاد چھوٹی ہوتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا بعض ایسے ہوتا ہے کہ
ماں باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتا. ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ رمضان شریف کے اندر کی بھی اگر آپ فضیلت دیکھیں 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا رمضان کے مہینے میں بھی, یا لیلۃ القدر کی رات بھی معاف نہیں کرا سکتی, ان میں سے ایک والدین کے نافرمان بالکل ہے ایسے ہی. اس ٹائم بھی. یعنی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور اب اس کو علم ہوا ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے, فضیلت ہے, تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ بیگانہ دین نہیں ہے. اس نے یہاں بھی آ کے رہنمائی فرمائی ہے. اس نے کہا ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے, آپ خدمت نہیں کر سکے, آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کے جو بہنیں ہیں, اگر آپ کے والد ہیں, ان کے جو بھائی ہیں, ان کا اس طرح احترام ادب کرو جس طرح آپ اپنے سکے باپ کا کرتے ہو. ادھر آپ ادب کرو گے, ادھر اللہ پاک قبر میں انہیں خوش کر دے گا. اگر وہ نہیں ہے تو ان کے جو قریبی دوست ہیں ان کا احترام کریں. اسی طرح والدہ اگر دنیا سے چلی گئی ہیں, والدہ کی بہنوں کا احترام کریں. اب احترام سے مراد کیا ہے؟ جیسے اب عید آتی ہے, عید پہ آپ اپنے ماں باپ کو کپڑے لے کے دیتے ہیں, یعنی جتنا بھی آپ شفقت کے معاملات ان سے کر سکتے ہیں کریں. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ اپنی والدہ کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش ہیں, ان کا احترام کریں. اگر وہ نہیں, اس کے بعد آپ اپنی والدہ کی جو قریبی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ ادب والے معاملات کریں. اللہ پاک آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے گا. اور والدین جو ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور یہ ہماری عبادت کے اندر بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کی نماز, روزہ اور حج, زکوٰۃ تب قبول ہوں گے جب آپ اپنے ماں باپ کی سچے دل کے ساتھ محبت کریں گے اور عقیدت کے ساتھ. ملازم سمجھ کے نہیں کرنا. جیسے ایک ملازم ہوتا ہے, وہ اپنے کسی اپنے جو مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک ایسے معاملات سامنے ہوتے ہیں تو وہ عزت کرتا ہے, چلا جاتا ہے تو پیچھے سے اس کی باتیں بھی ہوتی ہیں. ماں باپ کو اپنے سر کا تاج سمجھے کہ ان کی اہمیت کیا ہے. یاد رکھیے, میں آپ کو یہاں ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں کہ زندگی کے اندر جتنے بھی ہمارے یہ ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے میرا میسیج بھی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زندگی کے اندر کامیاب ہوں, آپ کو کوئی دنیا کا اور کام نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک بھی حکم کیا گیا ہے کہ اگر ماں باپ کافر ہوں, آپ کو اسلام کے علاوہ کوئی اگر بات کریں پھر بھی ان کا ادب کرنا ضروری ہے. اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو نہیں ماننا. ماں باپ جو ہے, آپ زندگی کے اندر نوجوان نسل ہماری کتنی ناکام ہو رہی ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اہمیت و فضیلت کو نہیں جانتی. ماں باپ کوئی بات کہیں تو آگے سے وہ ایسے رویے کے ساتھ پیش آتی ہیں کہ ماں باپ خاموشی ہو جاتے ہیں. یہاں پر اگر کسی نے زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے, اپنی دعاؤں کے اندر ماں باپ کو یاد رکھیں. اپنی دعا میں پہلے اگر کہتے ہیں رب کائنات مجھے رزق کی کمی سے محفوظ رکھنا, تو پہلے یہ کہے کہ میرے ماں باپ کو رزق کی کمی سے محفوظ رکھنا. اگر کہتا ہے کہ رب کائنات مجھے میری عزت کی حفاظت فرمانا, تو اس سے پہلے یہ کہے کہ ماں باپ کی عزت کی حفاظت فرمانا, پھر میری عزت کی حفاظت. آپ ماں باپ کے وسیلے سے رب سے دعا مانگے, یہ پریکٹیکل طریقے. اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہے, اور 100% وہ قبول ہوتی ہے, اور جلد قبول ہوتی ہے. یہ گارنٹی شدہ بات ہے. اور یہ اگر آپ والدین کی خدمت کر کے کوئی بھی دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. بے شک بے شک. یہ تو تھی اسلامی تعلیمات جن کو ہمیں فالو کرنا ہے, جن کے ہم کاربند ہونے کے پابند ہیں. لیکن مظہر صاحب, انفارچونیٹلی ہم اپنے معاشرے میں جب یہ دیکھتے ہیں تو میجورٹی کیسز ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جب اولاد یوتھ میں آتی ہے, جوان ہوتی ہے, ماں باپ سارا اپنا پیسہ, اپنی ساری جان, اپنے تمام تر ڈیڈیکیشنز کے ساتھ ان کو پیدا کرتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, ان کو جوان کرتے ہیں. لیکن وہ اولاد پلٹ کے ماں باپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کو تو کچھ نہیں پتا, آپ کا زمانہ گیا, یہ ہمارا زمانہ ہے, ہمارے رولز ہیں, ہمارے تمام تر طریقہ کار ہیں, ہمیں بہتر انداز میں پتہ ہے. یقیناً یہ والدین کی نافرمانی ہے. ایسی اولاد کس طرح سے نقصان کا جو ہے وہ فیس کرتی ہے, سامنا کرتی ہے, اور پھر ان کے لیے یقیناً آنے والا وقت ایک چیلنجنگ وقت ہے, ایک الارمنگ وقت ہے کہ کل کو آج اگر وہ اپنے والدین کے ایسے ساتھ سلوک رکھ رہے ہیں تو کل کو ان کی اولاد ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے, یہاں پہ جیسا کرنا ہے ویسا پانا ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم جواب کر دے سکتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کو جواب دیں, ہم ان کو چپ کرا دیں. کل جب ہماری اولاد ہمیں چپ کرائے گی ہم اس کو نہیں سوچتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہی اس قسم کی اولاد کو متوجہ کرنے کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو, اس سے زیادہ مقام کیا ڈسکس کیا جا سکتا ہے. احادیث میں ملتا ہے ہمیں, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, امام معصومین سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے, صرف شفقت بھرے انداز میں والدین کے چہرے کو دیکھو, وہ عبادت ہے. تو جو اولاد آج والدین سے اس قسم کے موضوعات ڈسکس کرتی ہے, جی یہ دور چینج ہو گیا ہے, یہ وقت اور ہے, آپ کا زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے, آج کی ترجیحات, آج کی ضروریات اور ہیں,
تو وہ سوائے اپنا نقصان کرنے کا کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. والدین ایک تجربہ شدہ زندگی گزار کے ایک مقام پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سابقہ زندگی بھی گزار چکے ہوتے ہیں, آئندہ کے بارے میں بھی وہ اندازہ رکھتے ہیں. تو دیکھیں پوری دنیا میں ایک والد ہی ہوتا ہے, ایک والدہ ہی ہوتی ہے جن کی دعا کا مرکز و محور صرف اور صرف اولاد ہوتی ہے. اور وہ والد واحد آدمی ہوتا ہے جو آپ ماشاءاللہ اس چیز کو جانتی ہیں کہ جو اپنے سے بھی زیادہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اس سے زیادہ سنسیئر بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اور ماں کے مقام کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ماں کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اس زندگی کے آخری لمحے تک, اگر ماں کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی محور ہوتا ہے, تو وہ اولاد ہوتا ہے. میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبہ مانامدانی سے ہے. تو ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک بہت اچھے شاعر ہیں, عالمی لیول پہ ان کا ایک شعر ہے ماں کے حوالے سے جو بہت پسند کیا جاتا ہے, اور انہوں نے باقی کمال کر دیا. اس نے وہی تابش صاحب ہیں جی, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. مطلب دیکھیں جب بچپن میں ایک دفعہ ایک بچے نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے, اس کے بعد ماں سوئی نہیں ہے. تو دوسرا والدین کے مقام کو کیا آپ احاطہ کر سکتے ہیں کہ جانے, ایک اور شعر ہے اس حوالے سے کہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یہ والدین کی دعائیں ہیں. قدم قدم پہ دور حاضر میں جو اولاد کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے. نوجوان اولاد سفر پہ جاتی ہے, والدین پیچھے دعا کے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اپنے کام پہ جاتا ہے, ماں باپ دعا کے لیے ان کے لیے مصلی پہ اور جائے نماز پہ بیٹھی ہوتی ہیں. والدہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے. اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے والدین ہوتے ہیں. چھوٹی سی کامیابی ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ دوست اس کو وش بھی کرتے ہیں, آج کل موبائل کا زمانہ ہے وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے, لیکن جو اندرونی طور پہ اس کی راحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں وہ صرف والدین ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے دور حاضر میں, آج کے دور میں نوجوان کو, اولادوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں اتنے قیمتی رشتے, اتنے مقام و مرتبے والے رشتے, اتنے میرے ساتھ مخلص لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بن کے میرے سامنے ہیں, مجھے ان کی قدر کرنی اور وہ میری ضروریات پوری کریں. تو چونکہ اب میں اس سٹیج پہ ہوں کہ میں ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, تو ہمارا فرض ہے بینگ اولاد کہ ہم کس طرح والدین کی ضروریات کو محسوس کریں اور پھر ان کو یقیناً بنائیں کہ ہم پورا بھی کر رہے ہیں. کسی نہ کسی لیول پہ ہم ان کی ضروریات, ان کے تمام تر آرام, ان کی آسائشوں کو پورا کرنا, یہ ہم سب کے فرائض ہیں جن کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. اسی پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ کس طرح سے اولاد اپنے والدین کے تمام تر حقوق پورے کرنا جانتی ہو, سمجھتی ہو کہ ہمارے لیے یہ فرائض ہیں, ہم نے یہ رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے, اور انہی کے ذریعے ہی ہم دنیا اور آخرت دونوں کی راحت اور آرام اور سکون حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین, ہمیں جو ہے وہ ڈسکشن کو بھی ابھی کنٹینیو کریں گے, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم عباس علی اشرف سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں. معجزہ میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا. اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر.
असर जब हजरत अली आबदीदा थी बवक्ते हजरते जब हजरत अली आबदीदा थी बवक्ते असर जब हजरत अली आबदीदा थी बवक्ते असर जब हजरत अली डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया कह दिया तो हो गया कह दिया तो हो गया आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया अरे मस्जिदे नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक मस्जिदे नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक मस्जिदे नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया कह दिया तो हो गया कह दिया तो हो गया आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया अरे मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। वालिदैन के हुकूक, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ ही साथ वालिदैन का इज़्ज़त, उनकी एहतराम करना और उनके साथ हुस्न सलूक करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। इन डिटेल जान रहे हैं अपने मेहमानों से कि हम किस तरह से वालिदैन के हुकूक पूरा कर सकते हैं और इनको पूरा करने के लिए हमें कितनी एफ़र्ट करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है कि वालिदैन के हुकूक की अदायगी ही हमारे फ़राइज़ हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनको हमने हर हाल में पूरा करना है। इसके साथ साथ आपको आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा उसमें हम इंसानी हमदर्दी, इंसानी रहमदिली को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ज़िंदा मुआशरे किस तरह से जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और रहने वाले अफराद के लिए कितना ज़रूरी है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। इंसानी रहमदिली को प्रमोट करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, इसको भी इन डेप्थ इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें मज़हर अब्बास साहब हैं, अल्लामा कासिम जमील साहब हैं और अब्बास अली अशरफ हैं, जिनसे डिस्कशन भी हो रही है और हम कलाम भी सुन रहे हैं। एक मरतबा फिर से हम जो है वो डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जो वालिदैन के हुकूक की बात की उसमें ज़्यादा बात दौरान हयात उनके जो हुकूक हैं उसके हवाले से हुई, जबकि बाद अज़ वफ़ात भी वालिदैन के हुकूक हैं जिनका तस्करा भी पहले हो चुका है। इन हुकूक में जो हुकूक सर फहरिस्त हैं उनमें दुआए मग़फ़िरत करना, उनके इसारे सवाब करना, जो वालिदैन के दोस्त और अहबाब और रिश्तेदार हैं उनकी इज़्ज़त करना, उनके दोस्त और उनके रिश्तेदारों की मदद करना, साथ साथ अदाए देन और इमानत जो है, यानी कि अगर वालिदैन ने किसी से लेन देन किया हो, अगर वालिदैन आपके जो मरहूम हैं वो कर्ज़दार हैं तो उनका कर्ज़ अदा करना भी औलाद के फ़राइज़ में शामिल है। इसके साथ साथ उनकी जायज़ वसीयत पर अमल करना भी वालिदैन के हकूक़ हैं और औलाद के फ़राइज़ हैं और उनकी कब्र की ज़ियारत करना भी औलाद का फ़र्ज़ है कि जो मरहूम वालिदैन हैं उनकी कब्र की ज़ियारत किया जाए।
اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اولاد اکثر اوقات یہی کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اپنی زندگی میں بہت کھوئے ہوئے ہیں، اتنا وقت نہیں ملتا کہ والدین کی قبر کی زیارت کریں۔ تو وہ لوگ، وہ افراد، وہ اولاد یہ سن لے کہ یہ بھی والدین کے حقوق ہیں اور اولاد پر فرض ہے کہ جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے قبر کی زیارت کریں۔ تو ایک مرتبہ پھر سے مظہر صاحب ہم اگر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور بعد از وفات والدین کے جو حقوق ہیں ان میں مرحوم والدین کے لیے دعا کرنا بھی ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم یہ لین دین کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پر بھی ڈسکس کریں کہ جو والدین نے اگر قرض لیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ان کے لین دین کے معاملات ہیں، تو یہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اس کو لوٹائے، ان کی جو ہے وہ تمام تر قرض اور لین دین کو پورا کرے۔ تو اس پر لیگلی میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ لیگلی اس میں اولاد کے کیا فرائض شامل ہیں۔ دیکھیں لیگلی طور پہ بھی اگر آپ آئین پاکستان کو دیکھیں تو ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی ہماری جو مغربی قوانین ہیں ان کو زیادہ تر رکھ کے بنایا گیا ہے، لیکن جو ہمارے بنیادی طور پہ رہن سہن کے لوکل قوانین ہیں، اب معاشرتی قوانین ہیں، اس حوالے سے قوانین میں اب جو ریسنٹلی یہ جو آپ نے دیکھی ہے ترمیم آئی ہے کہ والدین کو گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے، والدین کو ان کے مقام مرتبے سے آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، تو قوانین میں تو ہر وقت یہ گنجائش ہوتی ہے اور ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور قانون بھی ہمیں جس طرح ہمیں دین یہی سکھاتا ہے، ایک مہذب قوم کا قانون بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ ان رشتوں کی، ان اقدار کی بہت زیادہ قدر کریں۔ والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد از حیات کی آپ بات کر رہے تھے، جہاں سارے حقوق کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جو والدین کے واجبات قضا تھے ان کی بھی اولاد پہ ادائیگی ہوتی ہے کہ اگر نمازیں قضا ہیں تو وہ بھی اولاد کو چاہیے پورے کریں۔ آج والد نے نہیں کیا ہوا تھا، استطاعت نہیں تھی، اور اولاد کی تربیت میں پیش مسائل تھے، تو بعد میں اولاد اگر صاحب اختیار ہو جاتی ہے تو وہ والد کا قضا حج بھی ادا کرے، اور اسی طرح روزے اگر قضا ہیں وہ بھی رکھے، اور والد یا والدین جو اچھے کام دنیا میں کرتے تھے ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کو ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھنا، یہ بھی ان کے حقوق کی ادائیگی میں آتا ہے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب، دین اسلام کی روشنی میں بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم نے 2-3 ایسے حقوق دیکھے کہ جن کو ہم اگر اپنی عملی پریکٹس میں دیکھیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی تمام تر روٹینز کو دیکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے ملیں، لیکن والدین جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، جو مرحومین ہیں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا، یہ بھی اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ تو جو لوگ یہ نہیں فرض ادا کرے یقیناً وہ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ بڑا وسیع ہے، سمندر کی مانند ہے، ہم اگر اس کو جتنا بھی اس میں ڈوبیں گے تو ہمیں گہرائی ملتی نظر آئے گی۔ آپ نے جو بات کی ہے کہ ابھی جو بات چل رہی تھی کہ والدین کی قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، دیکھیں یہ ہمارے لیے، یہ اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس پر موجود ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں رزق کے معاملات میں بہت تنگ ہوں، مجھے کوئی ایسی عبادت بتائیں، نسخہ بتائیں کہ میں وہ کام کروں اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق دے دے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے معاملات اچھے کر دے گا۔ اب دیکھیں یہ اس میں اولاد کا بھی فائدہ ہے اور ماں باپ کی خدمت بھی ہو جائے گی، دونوں کام ہو جائیں گے۔ اچھا وہاں پر کچھ صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جن کے والدین زندہ نہیں ہیں اب وہ کیا کریں، کیسے خدمت کریں؟ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین پڑھو، اللہ پاک تمہارے رزق کے معاملات بہتر کر دے گا اور ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہوتی رہے گی۔ اچھا ایک اور بات، یہاں پر کچھ اور صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے والدین کی قبریں کدھر ہیں۔ اس وقت جنگیں ہوا کرتی تھی، اجتماعی قبریں ہوا کرتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، تم ایک جنگل کے اندر جاؤ، جا کر تصور کرو کہ میری یہ ماں کی قبر ہے یا میرے باپ کی قبر ہے۔ جس طرح دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ
آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو خانہ کعبے کا نہیں پتہ چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے، اب نماز کیسے کریں، اب وہاں پر کیا حکم ہے؟ وہاں حکم یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایک تصور لیں، اس تصور میں آپ کا دل جدھر جم جائے آپ وہاں منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے۔ سیم یہی چیز ہے، آپ ایک جگہ ایسی جائیں، وہاں پر جا کر آپ تصور کریں کہ شاید یہ میری ماں کی قبر ہے، خیالات ہوتے ہیں، انسان کا ایک دماغ جم جاتا ہے، وہاں پتھر وغیرہ لگا کے نشانی لگا لیں، وہاں جا کر آپ جمعے والے دن سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے معاملات اچھے کر دیں گے۔ دیکھیں ماں باپ زندہ ہے تو آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی آپ کو فائدہ دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور حدیث مبارکہ کوٹ کروں گا۔ آج کل جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، اولاد کماتی ہے، محنت مزدوری کرتی ہے اور ماں باپ کو جو ہے نا اس میں سے حصہ نہیں دیتی، اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کیا، کہ حالانکہ بچپن سے پہلے دن سے لے کر اتنی بڑی جو جوانی ہے ماں باپ کے صدقے ہوئی ہے، انہوں نے کس طرح کی زندگی گزار کر آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو ایک صحابی تھے، ان کی جو والد محترم تھے وہ ان کے اس طرح جو کمائی کرتے تھے تو وہ پیسے استعمال کر لیتے تھے، تو وہ صحابی رسول تھے، اب والد بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے، تو انہوں نے جا کر نا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ اللہ کے نبی میں کمائی کرتا ہوں، میری حلال کی کمائی ہے، میرے والد محترم مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پیغام بھیجا ان کے والد محترم کی طرف، تو جب وہ اللہ کے نبی کا پیغام ان کی طرف گیا تو وہ گھر سے نکلے تو ان کو یہ ہو گیا تھا یقین کہ اللہ کے نبی کو میرے بیٹے نے شکایت لگائی ہوگی، گھر کے معاملات ہی ایسے چل رہے تھے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے کچھ چیزیں نا، عرب کے لوگ تھے وہ باتوں باتوں میں شعر کہہ دیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دل کے اندر نا کچھ خیالات سوچے، اپنے دماغ میں خیالات سوچے، دل میں باتیں آئیں کچھ، تو وہ جب ساری باتیں ہوں گی تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا اور کہا اللہ کے نبی جو آپ نے ان صحابی رسول کے والد محترم کو بلایا شکایت لگانے پر، ان سے بعد میں اس معاملے پر ڈسکس کرنا، پہلے یہ پوچھنا کہ وہ جب گھر سے نکلے تھے انہوں نے کیا خیالات سوچے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ مجھے باقی باتیں بعد میں بتانا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ گھر سے نکلے تو آپ نے کیا سوچا تھا۔ وہ عربی کے اشعار ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں بن جائے، مفہوم ایسا ہے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ جب یہ میرا بیٹا چھوٹا تھا تو یہ مجھ سے فلاں چیز مانگتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو میں ایکسٹرا محنت کر کے، زیادہ محنت کر کے اور میں کئی لوگوں سے ادھار لے کے تو ان کی یہ چیزیں پوری کیا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بیمار ہوں گے تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے دوائی کے، میں نے بڑی مشکل سے ان کی جو دوائی وغیرہ لی اور اس طرح کے معاملات کیے۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ پھر ایسا بیمار ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ میری زندگی کا واحد سہارا ہے اور یہ آج دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اللہ نے اس کو زندگی دی، بچا لیا، میں نے اس کو دوائی لے کے دی، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے اور میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے اور میں چلنے سے بھی قاصر ہو گیا ہوں اور میں بول بھی نہیں سکتا اور میری عادتیں ایسی ہو گئی ہیں جیسے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، اکثر بڑھاپے میں لوگ ضدی ہو جاتے ہیں، بچوں اور ان کا ایک معاملات ایک ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کچھ باتیں انہوں نے دکھیا سوچی تو جب یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہوں نے ساری باتیں کہی نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اتنے آنسو آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے وہ جن صحابی نے شکایت لگائی تھی ان کو گلبان سے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم کس کے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں اپنے باپ کا ہوں۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم ان کے بیٹے ہو تو تمہارا مال بھی ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، جیسے چاہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے گھر کے ایشو چل رہے ہیں اس میں مین ایشو یہ بھی ہے کہ اولاد کماتی ہے اور ماں باپ کو دیتی نہیں ہے۔ دیکھیں ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، وہ پیسوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور ایک اور بات، ہم اپنے دوستوں سے، نادان دوستوں سے مشورہ کر لیتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے، لیکن ہم 5 یا 10 منٹ بیٹھ کر اپنے ماں باپ سے اپنے ذاتی کام کا مشورہ نہیں کرتے۔ ہم ان کو توہین سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ پرانے دماغ کے لوگ ہیں اور ہم نے اپنے نئے دوستوں، حالانکہ دوست وفادار نہیں ہو سکتا، ماں باپ وفادار ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں لیتے اور دوستوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ تھا، آخری بات میں کر رہا ہوں، اورنگزیب بادشاہ تھا، وہ بہت بڑا ایک لیڈر تھا مسلمانوں کا۔ اس کی والدہ فوت ہوگی، 11 سال تک اس نے اپنی والدہ کی خدمت کی اور ایک کمرے میں اس کو رکھا تو 11 سال تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس کی والدہ فوت ہوگی تو وہ ہر ٹائم غمگین رہا کرتا تھا۔ اس کے تقریباً 400 یا 500 لوگ ملازم تھے، بہت بڑا گھر تھا۔
تو وہ ہر ٹائم غمگین رہا کرتا تھا. اسے کسی نے کہا ہے کہ اوروں کی بھی مائیں مرتی ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں, اور تمہیں اللہ نے اتنی عزت شان شوکت دی ہے اور تمہارے پاس اتنے گارڈ اور اتنے پروٹوکول, اور جہاں جاتے ہو ہر بندہ تعریف کرتا ہے, تمہیں تو بھول جانا چاہیے, اور اتنی لطف ہے اس میں, اتنی لذت ہے ان چیزوں میں, اور تمہیں تو بھول جانا چاہیے. وہ کہنے لگا بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے, لیکن جب میں ساری چیزوں سے فارغ ہو کر رات کو اپنی ماں کے آ کے قدم بوسی کرتا تھا, جو مزہ اس میں آتا تھا وہ کسی اور دنیا کی چیز میں نہیں آ رہا. یہ ماں باپ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے شعر پڑھا, میں بھی ایک دو شعر ایڈ کر دیتا ہوں. پنجابی کا شعر ہے, اس نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ شعر کیا ہے کہ ایڈیاں گوندیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون تے پھر ماواں لبدیاں نہیں, اور پتر پاویں لگ جہان تو مندے نے, ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے. پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے, ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے, اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون تے پھر ماواں لبدیاں نہیں. اور ماں دا شاکر انت مچونا سے رائے, آپے ہی ڈگنا آپے ہی اٹھنا پینا ہے. ماں دا شاکر, جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو کسی ایسی چوٹ لگ جائے یا وہ اچانک گر جائے تو ماں کے زبان سے اچانک لفظ نکلتے ہیں, بسم اللہ کی صدا نکلتی ہے, اور میرا پتر اس طرح ہو جائے, ہزار لفظ نکلتے ہیں. تو شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, ماں دا شاکر انت مچونا سے رائے, آپے ہی ڈگنا آپے ہی اٹھنا پینا ہے. بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون تے پھر ماواں لبدیاں. بہت خوب, بہت خوب. مظہر صاحب ایک اور جانب میں چاہوں گی کہ ہم ضرور گفتگو کے رخ کو موڑیں. آپ کے پروفیشن سے منسلک ہے یہ بات کہ ماں باپ جب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی وصیت, جو جائز وصیت ہے, اس پر عمل کرنا بھی اولاد کے فرائض میں شامل ہے اور ماں باپ کا حق ہے. تو اس پہ یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت کانفلکٹس پائے جاتے ہیں. ماں باپ تو اب چلے گئے, انہوں نے یہ نہیں یہ کہا تھا, یہ نہیں یہ لکھوایا تھا, یہ نہیں یہ ہوا تھا. یہ جو ہم امینڈمنٹس خود سے کر دیتے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو وہاں اس وقت اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, آج ہمارے پاس یہ حق ہے, ہم جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں, ہم اس میں توڑ مروڑ کر سکتے ہیں, تو بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. اس کو ذرا لیگلی ڈسکرائب کرتے ہیں. قوانین کے اندر تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, جو بھی طرز زندگی ہے اس میں وصیت کا ذکر بھی ہے, اور وصیت پہ عمل پیرا ہونا یہ بھی قوانین کے اندر لازم ہے. لیکن جو پھر المیہ ہے وہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا جو پریکٹس ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیں آپ اور میں اگر تھوڑا سا حقائق کو سامنے رکھیں, کتنے لوگ ہیں وصیت کرتے ہیں, حالانکہ جو احادیث مبارک میں ملتا ہے, جو ہمیں شرعی حکم ہے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی وصیت تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں. اچھا مظہر صاحب کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں حافظ ناصر, دیکھتے ہیں وہ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ناصر صاحب. جی السلام علیکم ناصر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم. کائنڈلی اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم میوٹ کر دیجئے. جی جی میں کم کر رہا ہوں. آپ سب کو بہت جمعہ بھی مبارک, اور سب کو السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن کا والیوم کائنڈلی میوٹ کر دیجئے اور آپ مجھ سے گفتگو کیجئے. کیا کہنا چاہیں گے ٹاپک سے ریلیونٹ؟ جی میں ایک جو ہے اس میں شامل ہونا چاہوں گا, ایک شعر سنانا چاہتا ہوں میں. سنائیے سنائیے. جی میں نے کر دیا, کم کر دیا, اور میں شعر سنانا چاہتا ہوں. جی جی. کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کر لو خدمت اپنے ماں باپ دی. میرے آقا نے فرمایا کہ کر لو خدمت اپنے ماں باپ دی. جس نے کعبہ تک نہ ہووے وہ صورت تک لے اپنے ماں باپ دی. بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت خوب. ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں نے ایک شعر میں شامل ہو گیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ ناصر صاحب, اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا. بہت شکریہ, پروگرام دیکھتے رہیے. مظہر صاحب آپ اپنی بات جی. تو شرعاً جو ہمیں وصیت کے بارے میں حکم ہوتے ہیں کہ اب رات کو سوتے ہوئے تکیے کے نیچے اپنی وصیت رکھ کے جائیں, اور وصیت پہ عمل کرنا تو اولاد پہ واجب ہے. اگر اخلاقی اقدار میں رہتے ہوئے, اسلامی طرز کو اپناتے ہوئے
औलाद ऐसा नहीं कर पाती तो कवानीन में सारी चीज़ें वो मौजूद हैं। आप अदालतों से रुजू करके अपने पाकिस्तान में मौजूदा राइज कवानीन के मुताबिक उन ट्रायल बेसिस पे उन वसीयतों पे अमल करवा सकते हैं। सही। लेकिन अखलाकी तौर पे देखें ये नौबत क्यों आती है, जब इतनी इम्पॉर्टेंसी है, इतनी ज़्यादा अहमियत है हमें माशरती तौर पे, दीन में, इस्लाम में, और हमारा जो मज़हब है हम जिसके पैरोकार हैं, तो उसमें जो मकाम और मर्तबा दिया गया है वालिदैन को, तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए। उनका तो इशारा अबरू काफ़ी होना चाहिए औलाद के लिए। तो इंशाअल्लाह हम सब इस मामले में दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान में माशरती इस्तेकामत अता फरमाए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अहकामात इलाही की पैरवी करते हुए हम इस मकाम को समझें, वालिदैन की अहमियत को समझें, उनके मकाम और मर्तबे को समझें, और जिससे अगर ये सारा कुछ माशरे में राइज हो जाता है तो आप देखें पूरी दुनिया तकलीद करेगी। हमारा माशरा इतनी खूबसूरती के साथ तामीर और तरक्की की तरफ जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने ये देखना है कि हम इन हुकूक की अदायगी को कैसे यकीनी बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं तो हमें अपने हुकूक की अदायगी को देखना है कि हम किस तरह से अपने फ़राइज़ को निभा सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो पूरा कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। आज अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोचेंगे, समझेंगे और फिर उनको पूरा करने के लिए एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली चाहे वो वालिदैन के हकूक़ हों या दीगर हुकूकुल इबाद की जब हम बात करते हैं जिसमें रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, यतीमों के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, वो तमाम तर अदा होते चले जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारा जो ये आज का टॉपिक था वालिदैन के हकूक़ और उनकी इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से इन डेप्थ हमने जो है वो डिस्कशन की। इसके साथ साथ हमने आज के दूसरे टॉपिक को भी डिस्कस करना है जिसमें हम ये देखेंगे कि इंसानी रहमदिली, इंसानी हमदर्दी, इसका कॉन्सेप्ट कितना वास्ट है और कितना ज़रूरी है कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अगर हम एक महज़्ज़ब माशरे की तश्कील चाहते हैं। हमें ब्रेक की जानिब चूँकि बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं अब्बास अली अशरफ से गुजारिश करूँगी कि आप माँ की शान में कलाम पेश करना चाह रहे हैं, चूँकि ये हमारे टॉपिक से रेलिवेंट भी है, तो शुरू कीजिए। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और गुट्टी में मुझे मिदहते सरकार मिली है, गुट्टी में मुझे मिदहते सरकार मिली है, गुट्टी में मुझे मिदहते सरकार मिली है। होठों पे तभी सैयद आलम की सना है, होठों पे तभी सैयद आलम की सना है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और मक्ता कि अजमल हूँ मैं सग सैयदा ज़हरा के सगों का,
सग सैयदा ज़हरा के सगों का, अजमल हूँ मैं सग सैयदा ज़हरा के सगों का। दिल में मेरे हसनैन की अम्मा की हया है, दिल में मेरे हसनैन की अम्मा की हया है, दिल में मेरे हसनैन की अम्मा की हया है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। घुट्टी में मुझे मिटे जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंसानी हमदर्दी और रहमदिली माशरे के ज़िंदा होने का सबूत है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा हकीकी मायनों में अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बन जाए, ये तरक्की करे, इसकी खुशहाली के लिए हमने एफ़र्ट्स करनी है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें रहने वाले तमाम तर अफराद एक दूसरे के साथ हम कदम होकर इस माशरे के लिए किरदार अदा करें। कुछ ऐसी एफ़र्ट्स करें कि आपस में रहमदिली को फ़रोग़ मिले, आपस में एक दूसरे की मदद को जो है वो प्रमोट करें, और एक दूसरे का ख्याल रखना भी हम सबके फ़राइज़ का हिस्सा है। मज़हर साहब, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब अगर हम इंसानी हमदर्दी को देखें तो यकीनन इसमें उन तमाम अफराद के हुकूक पूरे हो जाते हैं जो इस माशरे का हिस्सा हैं, जिनके हुकूक अदा करना हमारे फ़राइज़, हमारी ड्यूटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब माशरे की तरक्की, माशरे की खुशहाली और माशरे के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें रहने वाले तमाम अफराद की मदद की जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। जी, ये जिस तरह माशाल्लाह हमारा पहला भी टॉपिक इंतहाई अहम और सेंसिटिव था, ये भी मुआशरती एतबार से बहुत तवज्जो तलब चीज़ें हैं और जिनका आहिस्ता आहिस्ता बिला वजह फुकतान होता जा रहा है। एक खूबसूरत शेर और लफ्ज़ से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि करो मेहरबानी तो महल ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श ज़मीं पर। इंसान इस दुनिया में एक मुआशरती हैवान की हैसियत रखता है। सोशियोलॉजी के जो रिसर्चर और बड़े नाम के इब्न खल्दून थे, उन्होंने कहा था कि मैन इज़ द सोशल एनिमल। तो हम इस माशरे में रहते हुए एक सोशल एनिमल की हैसियत रखते हैं। तो अगर हम बीइंग इंसान इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, तो आप एनिमल्स को देखें कि एनिमल्स कितना एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में कितना काम आते हैं। तो असल में हमारी जो मुआशरती ज़िंदगी है, इसको हमें इस्लाम ने एक मुकम्मल सूरत में तालीम दी है कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी क्या होना चाहिए। अब पूरे इस्लाम को आप अगर मुताला फरमाएँ, पढ़ें, तो वहाँ यही हमें दर्स मिलते हैं, अखलाकियात का दर्स मिलता है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने का दर्स मिलता है। और मुआशरती तौर पे आप अपने लिए तो देखें हर बंदा कर रहा होता है, अपने लिए तो ये कोई कमाल नहीं है। अगर जीना भी है तो किसी और के लिए कुछ करके देखो। मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए इंसान को पूरे मुआशरे पे निगाह रखनी होती है। अच्छी चीज़ें जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस रंग में भी हैं, ज़िक्र करना चाहिए। मैं आज जिस प्लेटफार्म पे हूँ, सच टीवी के प्लेटफार्म पे, सच टीवी के चेयरमैन जनाब अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब, बहुत काबिल कदर खिदमात हैं इनकी इंसानी हमदर्दी के हवाले से। मेरा डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ है, इनका माड़ी इंडस में जो इमाम खुमैनी ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया हुआ है। अगर उसको हम डिटेल में देखें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसानी खिदमत के लिए अपने आप को डिवोट किया है। इनकी जो पिछली ज़िंदगी है, ये डेरा गाजी खान से मुल्हिक का हमारा अफ्तादा है, चोटी ज़रीन, चोटी बाला, ये दूर अफ्तादा इलाके हैं, वहाँ जाने के रास्ते तक नहीं है। वहाँ पे पीने के पानी का तसव्वुर नहीं किया जाता। वहाँ पे लोग गढ़ों में बारिशों का पानी जब इकट्ठा होता था, जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पीते थे।
یہ دیکھیں ادھر سے بیٹھ کے انہوں نے اس علاقے کے درد کو محسوس کیا، یہ وہاں پہنچے اور وہاں پہ کتنی یعنی کہ 200 سے زیادہ لوگوں کو ٹربائنیں لگا کے دیں۔ ٹربائن ایک 15 سے 20 لاکھ مالیت کی ہوتی ہے، اپنی جیب سے کسی کے لیے 10-20 روپے نکالنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹرسٹ کے ذریعے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہے، وہاں بہت زیادہ مساجد بنوا کے لوگوں کو اجتماعی، تاکہ لوگ مذہب کی طرف مائل ہوں اور ان کو ایک دوسرے کا پتہ چلے، اور وہاں لوگوں کے جو رہن سہن کے انداز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کی مالی معاونت، تو یہ ان کا بہت تاریخی کارنامہ ہے، اور وہاں لوگ ان کو بہت مسیحا کے طور پہ یاد کرتے ہیں، بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ امام خمینی ٹرسٹ کے وہاں انہوں نے نمائندے، ہمارے ایک سچ نیوز کے بھی نمائندے ہیں، علی رضا احمدانی اور ایک محمد علی بھائی، اسی طرح چند ایک نوجوان، انہوں نے وہاں ایک تنظیم بنا کے ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہوا ہے چھوٹی زرین میں، اور اسی ٹرسٹ کے زیر سایہ وہاں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی جو پیش کرنی تھی۔ دوسرا میں توجہ دلاؤں گا اپنے نوجوانوں کی کہ آپ اگر اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں، گرد و نواح کے لیے کچھ کریں۔ عزیز و اقربا سب سے پہلے آپ کے اقربا ہوتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں مسائل ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی جن کی روزی کا ذریعہ کم ہے، ان کی معاونت کرنی ہے، اور ان کے دکھ سکھ میں کوئی بیمار ہے تو ان کی جسمانی ہیلپ کرنی ہے، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، میڈیسن پرووائڈ کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں جو اس طرح کی معاشرتی ایک ضرورت ہے دور حاضر میں، اور یہ ٹاپک ضرور ڈسکس ہونی چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل ان چیزوں سے بہت دور جا رہی ہے، بالکل ایسے ہی، اور دور جا کے ہم اپنے معاشرے میں ایک عجیب و غریب قسم کی عجیب تبدیلی لا رہے ہیں جو اسلامی معاشرے میں نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں ان تبدیلیوں کو جو ہے وہ روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو میں، میرا اور میرے لیے کی سوچ ہے، اس کو ختم کر کے ہم کی سوچ لانی ہے کہ ہم کس طرح سے پروان چڑھا سکتے ہیں اس ملک کو، اس معاشرے کو، اور ہم سب نے مل کر اس معاشرے کو سرو کرنا ہے، اس میں ایک فعال کردار کے طور پر زندگی گزارنی ہے، اور اس کی تمام تر ناہمواریوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے بھی میری گزارش کہ اس ٹاپک کے حوالے سے فرما دیجئے کہ انسانی رحم دلی اور انسانی ہمدردی کتنی تعلیمات ہمیں اور کس طرح کے احکامات ملتے ہیں دین اسلام کی روشنی میں؟ دیکھیں، یہ اس دور کے حوالے سے اتنا امپورٹنٹ یہ عنوان سمجھ لیں آپ کہ ہمارے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، اسی کو میں آگے لے کر قرآن و حدیث کے حوالے سے چلوں گا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دی ہے، اور یہ ہمیں دین اسلام امن، پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، لیکن بعض جگہ پر دین اسلام ہمیں جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ یہ دونوں پہلو بڑے مختلف ہیں۔ اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنگیں نہیں لڑی؟ کیا حضور کے داند مبارک کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضور کو اذیتیں نہیں گئی؟ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ آج ہم پاکستان کے اندر یہ دیکھیں کہ ہم 71 یا 72 سال ہو گئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہود و نصارہ جو ہے وہ ابھی بھی اس چیز کو نہیں مان رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یا اسلام دہشت گرد ہے۔ ہم اگر ایک 72 سال سے ان کو ایک نمونہ بن کے دکھا کے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن وہ ہماری ان چیزوں کو مان رہے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اس کو اسلام کی نظر سے دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المؤمنین بھی تھے اور صحابی رسول بھی ہے، اور آپ کے بارے میں مصطفیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ بشارت دی تھی کہ آپ جنتی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکمران تھے، اور بہت بڑے حکمران گزرے ہیں، جو حکمرانوں میں سے جن کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی حکمرانی کا حق ادا کیا، ان میں سے آپ کا ایک نام آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ایک پل تھا، اس پل سے بکریاں گزر رہی تھی، تو وہ پل ایسے بہت اس کی خستہ حالت ہو گئی تھی، وہ بہت بیکار ہو گیا تھا، تو اس میں سے جب بکریاں گزر رہی تھی تو وہ پل گر گیا، جس سے بکریاں نیچے گری اور ایک بکری زخمی ہوگی۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ پاک قیامت والے دن مجھے اس بکری کا بھی حساب نہ لے لے۔ وقت کے حکمران تھے۔ آج میں یہ میسیج اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں اور اپنی طرف سے ایک حق ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج
فلسطین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، وہاں بھی انسان ہے. آپ اگر یورپ کے اندر ایک کوئی کتا یا بلی بھی مر جائے اور ناجائز طریقے سے مر جائے تو وہ پورا یورپ کی میڈیا اس چیز کو اٹھاتی ہے، اور اپنے ایک چھوٹے سے جانور کے لیے اگر وہ اتنی آواز اٹھا رہی ہے. ہم مسلمانوں کو غیرت مند ہونا چاہیے کہ ہمارے فلسطین کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر ان مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہم ان کی تکلیف میں شامل ہیں. اور ہم اپنے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں ان پر نظر ثانی کریں، یکجا ہو کر امت محمدی بن کر اپنی زندگی گزاریں. کیا آپ کے جو عہدے ہیں وہ یا آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے کیا حضرت عمر فاروق سے بڑا ہے؟ کیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز سے بڑا ہے؟ کیا صلاح الدین ایوبی سے بڑا ہے؟ کیا قاسم بن محمد سے بڑا ہے؟ ان سب سے بڑا ہے. انہوں نے بھی تو اپنی زندگیاں گزاری نا، انہوں نے بھی اپنے زندگی کے معاملات کس طرح انہوں نے گزارے. میں یہاں پر ایک مثال ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسلام کے حوالے سے. دیکھیں جو میرے نبی کی اہل بیت تھی انہوں نے بھی کئی مثالیں قائم کی. ابن زیاد جو تھا یہ بہت بڑا کافر، لعنتی اور بے ایمان آدمی تھا. اب حضرت امام زین العابدین کا واقعہ ان کے حوالے سے کہ کچھ کربلا کے واقعے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد نا یہ جا رہا تھا تو اس کو ایک خیمہ نظر آیا اور اس کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی. یہ پیاس کی شدت سے بہت پریشان تھا. اس نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کی طرف بڑھا تو جا کر کپڑا اٹھایا، اندر دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کو پانی مل سکتا ہے. آپ نے اسے ایک گلاس کے اندر یا جو بھی اس وقت کی چیز تھی اس میں ڈال کر آپ نے اس کو پانی دیا. اچھا اس کی پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی اس نے پھر پانی مانگا، پھر آپ نے عطا کیا. پھر جب تیسری دفعہ پانی مانگا پھر عطا کیا. کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وہی ہوں جنہوں نے آپ کی اہل بیت کو شہید کیا اور سارے یہ کام کیے. حضرت امام زین العابدین نے جو یہاں پر دیکھیں یہ رحم دلی ہوتی ہے اور یہ بھائی چارہ ہوتا ہے، یہ اسلام کا درس ہے. انہوں نے فرمایا جب ہم تمہارے مہمان بنے تھے تم نے اپنے خاندان کی روایت شو کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ ہم اس طرح ہیں. تم نے میرے خاندان کے بچوں کو بھی شہید کیا، میرے خاندان کے بڑوں کو بھی شہید کیا اور ہمیں تم نے دردناک طریقے سے تم نے ہمارے خاندان کو شہید کیا ہے. اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا میں آپ کو پہچانتا ہوں اور جانتا بھی ہوں، جو میرے اہل بیت یا میرے گھر کے لوگوں کو شہید کرے ان کو میں نہیں جان سکتا. امام زین العابدین اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے اپنی حرکتیں اور اپنے خاندان کی اصلیت بتائی اور اس وقت تم میرے پاس پانی کی نیت سے آئے ہو، پانی لینے آئے ہو، تو میں اپنے خاندان کی روایت آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. یہ ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں. اگر ہم اس کو آگے لے کر چلیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف کی بھی یہ حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، وہ رستے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے اسے پیاس لگی تو اس نے دیکھا کہ کنواں آ گیا. اس نے اس کنویں سے پانی پیا، پانی پی کر جانے لگا. اس نے دیکھا کہ ایک کتا اور کتے کا بچہ وہ وہاں پانی پی رہے ہیں اور وہ ایک کیچڑ تھا اس سے وہ زبان نکال کے تو اس کو چاٹ رہے ہیں اور اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. اس کو اپنی پیاس یاد آ گئی. کہنے لگا کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے مجھے بھی شدت کی پیاس لگی تھی، اب میں نے پانی پی لیا، ان کو کیوں نہ میں صاف پانی ادھر سے نکال کے. اس نے اپنا وہ چمڑے والا موزہ اتار کر اس کو پانی میں ڈبو کر اس کو جتنا پانی آیا اس کتے کو اور کتے کے بچے کو پلایا اور وہ پی کر چلے گئے. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات نے اس عمل کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اس عمل کی وجہ سے دین اسلام ایک چھوٹے سے جانور کی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہا ہے. اور آج یہ یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی والا یہ اسلام ہے اور اس میں کوئی امن کی چیز نہیں ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایلیبریٹ کیا. مظہر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی صورتحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی آئسولیشن میں، ہر کوئی پرائیویسی کے نام پر صرف اپنی بات کرتا ہے، اپنے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے اور اپنے لیے ہی سوچتا ہے. یہ جو سیلفشنس اتنے عروج پر ہے اس کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں اور انسانی رحم دلی کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو اپنے آپ والی بات ہے یہ ٹوٹلی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں. اگر ہم بینگ مسلم صرف اسلام کو اپنے دل و دماغ میں وابستہ کر لیں تو قتل ممکن ہی نہیں ہے. انسان اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے خود اپنی زندگی کی پلاننگ کرے، سیلفش بنے اور اپنے آپ تک محدود رہے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. بالکل ایسے. تو وہی جس طرح ہم نے پہلے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، سیم چیز یہی اس ٹاپک پہ بھی آتی ہے کہ ہم جو کہ جتنا اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ساری برائیاں جو معاشرتی برائیاں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں جنم لیتی جا رہی ہیں.
ہمیں چاہیے کہ اسلام کو اپنے ساتھ وابستہ کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور تعلیمات اسلامی کو پڑھیں. جس طرح یہ مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے، بڑا خوبصورت ان کا کلام تھا، ان کا وہ بیان تھا. تو ایک مجھے ان کی بات سنتے ہوئے جناب حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ یاد آیا کہ امام حسن علیہ السلام جب اپنے بابا کی تدفین کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک طرف سے کرانے کی اور رونے کی آواز آئی. تو وہ اس آواز پہ متوجہ ہوئے، چونکہ علی جیسے باپ کے بیٹے تھے تو کہاں درد مند کی آواز سن کے وہ آگے جا سکتے تھے. وہ واپس مڑے اور جا کے دیکھا کہ ایک معذور ضعیف شخص ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں بھی نہیں ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اور چیخے مار مار کے رو رہا ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دے. تو آپ نے ان کی غذا کا بھی کوئی اہتمام کیا. اس کے بعد پوچھا کہ اس حالت میں آپ ادھر رہتے ہو، آپ کا کھانا پینا کیا تھا، پہلے آپ کیا کھاتے پیتے تھے؟ کہتے ہیں جی میں آنکھوں سے اندھا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. ایک عرصے سے ایک شخص آتے تھے اور آ کے مجھے اپنی گود میں لٹا کے اپنے ہاتھوں سے لقمے میرے منہ میں ڈالتے تھے اور مجھے پانی پلا کے سراب کرتے تھے پھر اس کے بعد، اور یہ معمول ان کا صبح و شام ڈیلی تھا. تو آج تیسرا دن ہے، میں پریشان ہوں، مجھے بھوک سے زیادہ اس مرد جری کی یاد آ رہی ہے کہ وہ 3 دن سے میرے پاس نہیں آ رہا. تو جب امام حسن علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور میرے بابا تھے، جب ان کا تعارف کرایا تو اس بندے نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے ان کی قبر مبارک لے چلے. تو وہ بندہ وہاں امام حسن علیہ السلام اس کی خواہش پہ اس کو وہاں جا کے. انسانی ہمدردی تو یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے، جہاں سے آپ کو کرہانے کی آواز آ رہی ہے، کوئی تکلیف کی آپ کو دھنک آ رہی ہے، تو انسان کو وہاں متوجہ ہونا چاہیے. یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے کتنی دفعہ ہماری مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، ہماری توجہ کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن ہم شاید دوسروں کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنے خاص رشتہ دار، اپنے اہل و احباب، ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پروموٹ ہو رہا ہے کہ دوسروں پر ہم ضرور ان کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل ہیلپ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے جو پیارے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ایون اپنے گھر میں موجود جو ہمارے گھر والے ہیں، ان پر بھی ہم توجہ نہیں دے پاتے. المیہ ہے ہمارے مسلمان معاشرے کا، ہمارے پریکٹیکل تھیوری میں بہت فرق ہے. جب ہم انفرادی طور پہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم بڑے مبلغ اور علماء بن کے بیان کرتے ہیں. جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے تو ہم اس سے اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. سب سے پہلے حکم بھی یہی ہے کہ آپ اقربا کا خیال کرو. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہیں کہ آپ ہمسایوں کا خیال کرو، پھر جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کا خیال کرو. یہ وہی بس ہمارا المیہ ہے، من حیث القوم ہمارا المیہ ہے. اور اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس طرف توجہ دے. اور معاشرتی طور پہ جب ہم سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے معاشرتی مسائل کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہوئے جب ہم شیئر کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر بہت ساری جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اقربا پروری اور غریبوں کی حاجت مندی کے بعد جو معاشرہ پروان چڑھے گا وہ انشاءاللہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا. یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی ہمیں مدد کا کہا جاتا ہے یا ہمدردی کا کہا جاتا ہے یا دوسروں کو سپورٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو شاید ہمارے مائنڈ میں بہت ایک ریسٹرکٹیڈ کانسیپٹ ہے کہ شاید فائنینشلی ہیلپ ہی کریں گے تو ہی مدد ہو سکے گی. کسی کو فائنینشیل سپورٹ کرنا ہی اس کے حقیقی معنوں میں اس کے ساتھ رحم دلی ہے، اس کی مدد ہے، یا پھر اس کو سپورٹ کر کے ہی ہم ایگزسٹنس شو کر سکتے ہیں. حالانکہ کسی کو توجہ دینا، کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یا ایک مسکراہٹ ہی یقیناً وہ بھی مدد کا ہی ایک کانسیپٹ ہے، ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. دیکھیں فائنینشلی سپورٹ ضرورت مند کی یہ سب سے کم درجے کی سپورٹ ہے جس کو ہم بہت زیادہ اہم سمجھتے ہوئے کسی کو چند 100 روپے چند 1000 روپے دے کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. آج جو سب سے زیادہ فقدان ہے وہ یہی ہے کہ دلی ہمدردی ختم ہو گئی ہے. ظاہری طور پہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اخلاص کی باتیں کریں، دکھ سکھ بانٹیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اور اگر کوئی بندہ جس کے ایک گھرانے پہ آپ کی توجہ ہے کہ انتہائی غریب ہے، آپ اس کو کتنے پیسے دے کے کتنے دنوں کا گزارا کروا سکتے ہیں؟ اگر اس کا مستقل مسئلہ حل کرتے ہوئے ان کے کاروبار کے لیے، ان کی بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اس طرح کا لائحہ عمل بنایا جائے جس سے آگے چل کے وہ گھر خوشحال ہو اور ان کا یہ مستقل مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ کچھ پیسے دے دینا بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے معاملات اور مسائل حل نہیں ہوتے. اصل جو ٹاپک کا ہمارا عنوان ہے کہ رحم دلی دل و دماغ میں ہونی چاہیے. جب پورا معاشرہ رحم دلی کا مرتکب ہو جائے گا، جب ہم پورے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں گے تو آٹومیٹکلی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم اچھی جانب ہمارا سفر گامزن ہوگا
اور انشاءاللہ دنیا پھر دیکھے گی کہ معاشرہ کتنا استحکام بالکل یہ بہت ضروری ہے معاشرتی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ایفرٹ کریں اور کردار ادا کریں، اور کردار تبھی ادا ہو سکتا ہے جب اس معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کی امپورٹنس کو ہم جو ہے وہ سمجھ سکیں گے کہ ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے ہیں اور نہ صرف رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ جو انسانی ہمدردی اور رحم دلی ہے، بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ بھی کسی حد تک کانفلکٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو سپورٹ کرنا، دوسروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یا ان کو انکریج کرنا، فائنینشلی سپورٹ کرنے کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی ہمیں دکھاوے کا کانسیپٹ نظر آ جاتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا اس کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اگر کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو اس کی پکچرز بنا کے اپلوڈ کرنا، یقیناً یہ اس مدد جس کی ہم کر رہے ہیں اس کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ تو انسانی رحم دلی اور ہمدردی نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی یہ بات ہے، ایک اچھی طرف آپ نے یہ رخ کیا اپنی گفتگو کا۔ آج کل یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی اس کی مالی مدد بھی کریں گے تو ہم تصویر کھینچیں گے یا ہم اس کو ہم اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا، لیکن جو اس ٹائم وہ مدد لے رہا ہوتا ہے اس کی ایک تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے، اور شاید وہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو بھوکا رکھ سکتا ہے لیکن وہ یہ چیز لے نہیں سکتا، اور یہ چیز اللہ پاک کو بھی ناپسند ہے۔ اگر آپ دکھلاوا کر کے لاکھ روپیہ دے رہے ہیں تو وہ آپ کا جو لاکھ روپیہ کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ 10 روپے دے رہے ہیں تو وہ لاکھ روپے سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو، اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا، یہ پحلے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ جس طرح وہ بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی اس میں دکھلاوا آگے تو وہ آپ کی نماز کسی کام کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر یہ دیکھیں ایک یہاں تک بھی حکم ہے، اگر کوئی شہید ہے نا اس کا کتنا مرتبہ ہے، شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں پہلے بھیج دیتا ہے، لیکن اگر اس نے دکھلاوے کے لیے شہادت دی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مرتبہ اور مقام نہیں دے گا۔ اب کتنی بڑی عبادت، کتنا بڑا ایک اجر و ثواب، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دکھلاوے کے لیے ہوا تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات جو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے مسلمانوں کو یا کشمیر کے اندر ہو گیا، فلسطین کے اندر ہو گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس پر میں ایک دو تین حدیثیں شارٹ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں جہاں پر ہم کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اس دنیا کے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دان بارک بھی شہید کرایا، حضور نے جنگیں بھی لڑی، وہ بھی قوم کو بتانی چاہیے۔ ہم 70 یا 71 72 سال ہو گئے قوم کو بتا رہے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن کسی جگہ پر امن کا درس دیتا ہے۔ ابن خطل بہت بڑا کافر تھا، اس نے عورتیں رکھی تھی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرایا کرتا تھا، ان سے شعر پڑھوایا کرتا تھا، پیسوں والا آدمی تھا۔ جب صحابہ کی گرفت میں آیا نا تو اس نے اپنے آپ کو کعبے کے غلاف کے اندر چھپا لیا۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا وہ کعبے کے غلاف کے اندر اب مارنے کا حکم نہیں ہے، اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی وہ کافر تو کعبے کے غلاف کے اندر چھپ گیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کعبے کے غلاف سے نکال کر قتل کرو، وہ بہت بڑا گستاخ اور بے ایمان آدمی ہے۔ اب یہ بھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ بھی تو قوم کو پتہ چلنی چاہیے۔ اب میں دوسری حدیث حضرت عمیر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس میں لاسٹ بات اس میں بات ختم کرتا ہوں، انہوں نے رات کو ایک گستاخ عورت کو مار دیا اور صبح حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو عورت کو مارے ہو گستاخ عورت، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں مار رہے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دیکھنا ہے جس نے رب کی بھی مدد کی ہے، رب کے رسول کی بھی مدد کی ہے، وہ عمیر بن زید ہے، اس کو دیکھ لیں جس نے ان دونوں کی مدد کی ہے۔ تو اس پر میں 2-3 شعر پڑھ کے شعر کہتے ہیں مختصر، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک آسی اتنے نقصان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک آسی اتنے نقصان دا مطلب کیا۔ جی اسی کے ساتھ ناظرین ہم آج کی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے، اپنے تمام تر مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے جاتے جاتے عباس علی اشرف سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا
سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا